الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق، جو اس کائنات کا مالک اور اس کائنات کے سارے معاملات کا تصرف کرنے والا ہے اور ہماری ہر طرح کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے فردن فردن تمام تر انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستو، خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ موجودہ دور میں ایک عام انسان کو جو نعمتیں حاصل ہیں سابقہ ادوار میں کسی بادشاہ کو بھی حاصل نہیں تھی۔ گرمی میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس فین موجود ہے، اے سی کا انتظام ہے، نقل و حرکت کے لیے آپ کے پاس سواریاں موجود ہیں۔ یقیناً ایک عام انسان کو موجودہ دور میں اللہ کی جو نعمتیں حاصل ہیں سابقہ ادوار میں کسی بادشاہ کو بھی حاصل نہیں تھی۔ اللہ رب العزت کی انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت موبائل فون بھی ہے، جس کے ذریعے سے ہم غائبین سے ہم کلام ہوتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، خیریت معلوم کرتے ہیں، میسج یا پیغام بھیجتے ہیں۔ موجودہ دور میں موبائل فون نے پوری دنیا کو مٹھی میں کر دیا ہے۔ موبائل فون کی بدولت آج پوری دنیا ایک بازار بن گیا ہے، اور اس میں بہت بڑا کردار انٹرنیٹ کا بھی ہے، بہت بڑا کردار اسمارٹ فون کا بھی ہے۔ آج گھر گھر میں موبائل فون ضرور دستیاب ہوگا، بلکہ گھر کے ہر فرد کے پاس موبائل فون ہوگا، بلکہ ایک سے زائد موبائل فون ہوگا۔ کیا امیر کیا غریب سب موبائل فون آج استعمال کرتے ہیں۔ موبائل فون ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے، ہماری زندگی کا ایک جز بن چکا ہے۔ ہمیں ایک وقت کا کھانا نہ ملے ہمیں برداشت ہے، لیکن 1 گھنٹہ ہم موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صبح بیدار ہونے سے لے کر شام سونے تک موبائل فون سے چمٹے رہتے ہیں، چپکے رہتے ہیں، ایک لمحہ کی جدائی بھی ان کے لیے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ موبائل فون ایک الیکٹرانک چیز ہے، اس میں خیر ہے نہ شر ہے۔ اس کا خیر اور شر اس کے استعمال کرنے والے کے ہاتھوں منحصر ہے۔ اگر موبائل فون کا استعمال کرنے والا نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو اس موبائل فون کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیاں اپنے نامہ عمل میں اکٹھا کر سکتا ہے۔ اگر موبائل فون کا استعمال کرنے والا برا ہو، بد کردار ہو، تو پھر وہ اس موبائل فون کے ذریعے سے
اپنے نام اعمال میں بہت ساری برائیاں، بہت سارے گناہوں کا انبار جمع کر لیتا ہے، اکٹھا کر لیتا ہے۔ اگر موبائل فون کو ضرورت کے تحت استعمال کیا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی جائے، بیماروں کی تیمارداری کی جائے، لوگوں کی خوشی اور غم میں شریک ہوا جائے، اگر اس موبائل فون کے ذریعے سے علم حاصل کیا جائے، علماء کے تقاریر سنے جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، اور الارم رکھ کر کے اگر فجر کی صلاۃ کے لیے، عصر کی صلاۃ کے لیے بیدار ہوا جائے تو یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم موبائل فون کو فحش چیزوں کو دیکھنے کے لیے، گیمز کھیلنے کے لیے، گانے سننے کے لیے استعمال کریں تو یقیناً ایک موبائل فون ہمارے لیے عذاب ہی عذاب ہے، ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ موبائل فون موجودہ دور کی ایجاد ہے، قرون اولیٰ میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، قرون اولیٰ میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود کتاب اور سنت کی روشنی میں اس کو استعمال کرنے کے بہت سارے اصول اور ضوابط اخذ کیے جا سکتے ہیں، معلوم کیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ دین اسلام ایک اللہ کا کامل اور مکمل دین ہے، ایک اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اس دین میں قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ موبائل فون کیسے استعمال کیا جائے، ہمیں کتاب اور سنت میں اس میں بہت رہنمائیاں ہم کو حاصل ہوں گی۔ موجودہ دور میں موبائل فون کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں عام ہو رہی ہیں، ہمارا معاشرہ بہت سارے مسائل کا شکار ہو چکا ہے، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے، ان کی جوانیاں جہنم بن چکی ہے، بچے وقت سے پہلے بچپن کھو چکے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں موبائل فون سے سرزد ہونے والی بعض غلطیوں کا میں تذکرہ کروں گا تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں تربیت کی غرض سے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا میں اولین مخاطب خود اپنی ذات کو بناتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو بناتا ہوں۔ موبائل فون سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے بہت بڑی غلطی موبائل فون کا کثرت استعمال ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم موبائل فون استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ موبائل فون ہم کو استعمال کر رہا ہے۔ اگر موبائل فون کو ضرورت کے تحت استعمال کیا جائے بہت اچھی چیز ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، اس میں وقت کا ضیاع ہے، مال کا ضیاع ہے۔ وقت اور مال یہ اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ابن آدم پروردگار کے دربار سے اپنے قدم حرکت نہیں کر سکے گا، ہلا نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالات کا صحیح جواب نہ دے دے۔ انسان سے عمر کے بارے میں سوال ہوگا، وقت کے بارے میں، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا گیا، علم کے بارے میں کس قدر اس پر عمل کیا گیا سوال ہوگا۔ یقین وقت بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا مدار وقت پر ہے۔ اگر انسان وقت کا صحیح استعمال کرے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ اگر وقت کا صحیح استعمال نہ کیا جائے، اگر وقت کا غلط استعمال کریں تو ایسا شخص دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکامی اور ناکامرانی سے وہ دوچار ہوگا۔ وہ عقل مند کی علامت یہ ہے کہ وہ وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے، وقت کی حفاظت کرتا ہے، لغو کاموں میں، فضول کاموں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہیں جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، بے فضول چیزوں سے، بیکار باتوں سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ،
اچھے مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ لایعنی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، بے مقصد چیزوں سے جس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، لایعنی چیزیں، فضول چیزیں، بیکار کی جو چیزیں ہیں، مومن اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں لوگوں کے جہنم میں جانے کی وجہ بیان کی ہے۔ جب جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تو جہنم میں کیوں پہنچ گئے؟ تمہارے جہنم میں پہنچنے کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم لوگ صلاۃ نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم لوگ مسکینوں کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتے تھے، نہ اللہ کا حق ادا کرتے تھے، نہ بندوں کا حق ادا کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم لوگ دنیا میں ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، بے مقصد زندگی ہم لوگ گزارا کرتے تھے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، لغو کاموں میں، بیکار کے کاموں میں، فضول کے کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے تھے۔ تو یقیناً موبائل فون ایک اچھی چیز ہے اگر ضرورت کے تحت اس کا استعمال کیا جائے۔ موبائل فون کا کثرت سے استعمال کرنا، اس کا جو نقصان انسانی صحت پر پڑنے والا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ آج لڑکوں کی، بچوں کی تعلیم سے دلچسپی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی موبائل فون کا کثرت استعمال۔ موبائل فون کی وجہ سے سب سے زیادہ ہماری معاشرتی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ انسانوں کی معاشرتی زندگی پر موبائل کے انتہائی برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ آج رشتوں میں محبت باقی نہیں رہ گئی ہے، آج رشتوں میں پیار باقی نہیں رہ گیا ہے، تعلقات برائے نام باقی رہ گئے ہیں۔ والدین بچوں سے بات کرنے کو ترستے ہیں، لیکن بچے ہیں کہ وہ ایک الگ ہی دنیا میں مشغول ہیں، وہ اپنی ایک الگ دنیا میں مگن ہیں، گھر میں حاضر رہ کے بھی غیر حاضر ہیں۔ تو معاشرتی زندگی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ ماں باپ بچوں سے بات کرنے کو ترستے ہیں، لیکن بچے ماں باپ کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو موبائل فون سے ہونے والی غلطیوں میں یہ سب سے بڑی غلطی ہے موبائل فون کا کثرت استعمال۔ موبائل فون سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے دوسری غلطی ہے، آپ کسی کو فون کر رہے ہیں، 3 بار سے زیادہ فون کرنا ہے، کال کرنا ہے۔ اسلام میں اجازت طلبی کے یہ آداب بتائے گئے ہیں۔ آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، آپ اس کی دہلیز پر کھڑے ہو کر کے 3 مرتبہ آپ اس سے اجازت طلب کریں۔ اگر اندر سے آپ کو اجازت مل گئی تو آپ جا سکتے، ورنہ پلٹ جائیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں 3 بار اجازت طلب کرنے کے باوجود جواب نہ آئے تو لوٹ جاؤ۔ ہم جو فون کرتے ہیں، ہم کسی کو کال کرتے ہیں، اس کا حکم بھی اجازت طلبی کا ہے۔ آپ 1 دفعہ کال کریں، دوسری دفعہ کال کریں، تیسری دفعہ کال کریں، اگر جواب نہ آئے تو 4تھی مرتبہ کال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عدد اور تعداد کی رعایت نہیں کرتے، مسلسل کال کرتے رہتے ہیں، ایسے لگتا ہے گویا انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک سامنے سے رپلائی نہیں آئے گا میں مسلسل کال کرتا رہوں گا۔ اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی فون کر کر کے تھک جاتا ہے، لیکن سامنے سے رپلائی نہیں آتا ہے، جواب نہیں آتا ہے، تو بدظن ہو جاتا ہے۔ تو 3 دفعہ فون کریں۔ ممکن ہے کسی کام میں مشغول ہوگا، آرام کر رہا ہوگا، یا موبائل اس سے دور ہوگا، جب دیکھ لے گا تو آپ کو کال کر لے گا۔ وہ موبائل فون سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کسی کو فون کرتے ہوئے وقت کا خیال نہ کرنا۔ آپ کسی کو فون کرنا چاہتے ہیں، کال کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا دیکھ لیں، سوچ لیں، کہیں یہ اس کی مصروفیت کا وقت تو نہیں ہے، کہیں یہ نماز کا وقت تو نہیں ہے، صلاۃ کا وقت تو نہیں ہے، کہیں یہ اس کے آرام اور قیلولے کا وقت تو نہیں ہے۔ اگر یہ اس کی مصروفیت کا وقت ہے، اگر یہ صلاۃ کا وقت ہے تو پھر کال نہ کریں۔ اگر یہ اس کی مصروفیت کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، تو پھر فون نہ کریں، الا کہ کوئی مجبوری ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔
موبائل فون سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی سلام کے بغیر گفتگو کا آغاز کرنا بھی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جو حقوق مقرر کیے ہیں، متعین کیے ہیں، اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب تمہاری بھائی سے ملاقات ہو تو ملاقات سے پہلے سلام، گفتگو کا آغاز سلام سے کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حق ہیں۔ پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، ملو تو سلام کرو۔ گفتگو کا آغاز، ملاقات کا آغاز سلام سے ہونا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ سلام کو عام کرنا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم صاحب ایمان نہ ہو جاؤ، مومن نہ بن جاؤ۔ اور مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے دل میں اہل ایمان کی محبت ہو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسا نسخہ نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں، اگر تم اس کو کر لو تو تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ وہ نسخہ کیا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا معاشرے میں، مسلم معاشرے میں سلام کو عام کیا جائے۔ السلام قبل الکلام، کلام سے قبل سلام کیا جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں سلام کے بجائے مسلم معاشرے میں مغربی کلچر کو پھیلا رہے ہیں، مغربی کلچر کو فروغ دے رہے ہیں۔ السلام علیکم کے بجائے کوئی گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، گڈ آفٹر نون، اس طرح کی کلمات ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے اس کا بھی اسی قوم سے تعلق ہے۔ جو اسلامی شعار ہے، جو سلام ہے، ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ کو فون کرنے والا، کال کرنے والا مسلمان ہے تو ہلو کے بجائے ڈائریکٹ اپنی گفتگو کا آغاز سلام سے کریں۔ موبائل فون سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے بیت الخلاء میں فون کا جواب دینا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جہالت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر، ٹوائلٹ میں ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں ہوتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی موبائل کی گھنٹی بجتی ہے اٹھا کر کے فون ریسیو کر کے بات کرنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کا کوئی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جائے، لوگوں سے چھپ کر کے اپنی ضرورت کو پورا کریں اور قضائے حاجت کے دوران کسی سے بات نہ کریں، فإن اللہ يمقت من ذلك، اس لیے کہ دوران قضائے حاجت بات کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ موبائل فون سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے مسجد میں فون آنے پر بآواز بلند بات کرنا کہ نمازیوں کو تکلیف ہو۔ جو لوگ مسجد میں عبادت میں مشغول ہیں ان کو تکلیف ہو، بآواز بلند گفتگو کرنا۔ حالانکہ شریعت اسلامی ہم کو اجازت نہیں دیتی کہ ہم مسجد میں ہیں، ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اتنا بلند آواز سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ دوسرے جو نمازی ہیں، دوسرے جو عبادت گزار ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہو۔ آپ ذکر بھی اتنی بلند آواز سے نہیں کر سکتے کہ دوسروں کو تکلیف ہو۔ آپ موبائل فون پر اتنی بلند آواز سے بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ ذکر میں مشغول ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کر رہے تھے، آپ نے ان کو بلایا، پوچھا کہاں سے ہو تم؟ کہا طائف سے ہیں۔ کہا اگر تم مدینے سے ہوتے، اگر تم اس شہر کے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا سے دوچار کرتا، سخت سزا دیتا میں تم کو۔ کیا نبی کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو؟ تو مسجد عبادت کی جگہ ہے، مسجد یہ بندگی کی جگہ ہے۔ ہاں ضرورت پڑنے پر بات کریں، لیکن اتنا آہستہ سے کسی عبادت کرنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو، ذکر اور اذکار میں جو مشغول ہے ان کو تکلیف نہ ہو۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسے رنگ ٹون رکھتے ہیں جس میں میوزک، گانا بجانا، نماز میں کبھی موبائل سائلنٹ کرنا بھول جاتے ہیں تو پھر گانے کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ ان سب چیزوں سے بچے، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ موبائل فون سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے فحش فلمیں دیکھنا ہے، گندی فلمیں دیکھنا ہے۔ یقیناً ہم جس دور میں ہیں یہ بے حیائی کا دور ہے، فحاشی کا دور ہے۔
ہر جگہ بے حیائی فحاشی کا دورہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی. آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بے حیائی اور فحاشی عام نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی پیشن گوئیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے قریب بے حیائی فحاشی عام ہو جائے گی. موجودہ دور میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینے میں، بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے میں موبائل کا بہت بڑا کردار موجود ہے. آج تو فلم بینی، فحش بینی، گندی چیزیں دیکھنا معاشرے میں عام ہو چکا ہے. حالانکہ بے حیائی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں فرمایا کہ الحیاء من الایمان. اسلام ہمیں حیا کی تعلیم دیتا ہے. فرمایا حیا یہ ایمان کا حصہ ہے. جب معاشرے میں بے حیائی کو فروغ ملتا ہے، جب معاشرے میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو حیا ختم ہو جاتا ہے. جب حیا ختم ہو جاتا ہے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. حیا اور ایمان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان والحیاء قرناء. ایمان اور حیا آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. جب ان دونوں میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. ایمان ختم ہو جاتا ہے تو حیا بھی ختم ہو جاتا ہے. جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ بے حیائی شیطان کا ہتھ کنڈا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں بے حیائی کو، فحاشی کو شیطانی ہتھ کنڈا قرار دیا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والوں شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. ومن یتبع خطوات الشیطان، یقیناً جو شیطان کی پیروی کرے گا فإنہ یأمر بالفحشاء، وہ تو فحش کاموں کا حکم دے گا، وہ تو گندی چیزوں کو دیکھنے کا حکم دے گا. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے. اس کے برخلاف رب العالمین، ہم سب کا خالق، ہمیں بے حیائی سے روکتا ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء. اللہ فحش سے روکتا ہے، بے حیائی سے روکتا ہے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے رب نے ہر قسم کی بے حیائی کو، ہر قسم کی فحاشی کو، چاہے وہ ظاہری ہو کہ باطنی ہو، ہر چیز کو میرے رب نے حرام کر دیا ہے. بلکہ قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید بیان ہوئی ہے جو مسلم معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلے، فحاشی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، ایسوں کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی بھی معاشرے میں بے حیائی فحاشی عام ہو جاتی ہیں تو اللہ ایسے معاشرے کو مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیتے، مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیتا ہے. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بھی معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے اللہ ان پر موت کو مسلط کر دیتا ہے. ابھی چائنا میں کیا ہو رہا ہے، کرونا وائرس، اس کے نتیجے میں 1000 سے زائد لوگ موت کے گھاٹ. ممکن ہے اس کی ایک وجہ بے حیائی اور فحاشی بھی ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بھی معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے سلط اللہ علیہم الموت، اللہ ان پر موت کو مسلط کر دیتا ہے. تو غرض موبائل فون کے نقصانات میں ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اس موبائل فون کا انتہائی غلط استعمال ہو رہا ہے. فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، گندی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ والدین اپنے بچوں کی نگرانی کریں، خصوصیت کے ساتھ جب وہ تنہائی میں ہوں. رات کے اوقات میں اپنے بچوں کو موبائل استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہ دیں. اگر ہم اپنے گھر کو ایک اسلامی گھر بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب لوگ مل کر کے متفقہ طور پر کچھ قانون بنائیں اور سختی سے گھر کا ہر فرد اس پر عمل پیرا ہو. ایک قانون بنائے سب کے لیے، اس میں والدین شامل ہیں، گھر کا ہر فرد شامل ہیں کہ ہمارے گھر میں موبائل صبح ایک ٹائم آن ہوگا اور اس ٹائم میں گھر کا ہر فرد موبائل فون بند کر دے گا.
بچوں کی نگرانی کریں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جب بے حیائی اور فحاشی سے روکا، بے حیائی کے جو اسباب ہیں، بے حیائی کے جو مقدمات ہیں، جو بے حیائی کا ذریعہ بننے والی باتیں ہیں، اللہ نے ان سے بھی روک لگا دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، فحاشی کے قریب بھی نہ بھٹکو، ان اسباب اور ذرائع سے بھی دور رہو جو بے حیائی اور فحاشی کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ تبھی تو اسلام میں ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اللہ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، آپ مومن مردوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پہلے نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے، بعد میں شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے۔ اگر نگاہوں کی حفاظت نہ کی جائے، اگر نگاہوں کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو پھر شرمگاہیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ شرمگاہیں اسی وقت محفوظ رہیں گی جب نگاہیں محفوظ ہوں۔ اللہ نے فرمایا ذالک ازکی لہم، اس سے کیا ہوگا؟ یہ دلوں کی پاکیزگی کا باعث بنے گا۔ اگر ہماری آنکھیں گندی ہو جائیں تو ہمارا دل بھی گندا ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وقل للمؤمنات، حالانکہ قرآن کا ایک اصول یہ ہے کہ قرآن جب مردوں سے خطاب کرتا ہے اس خطاب میں خود بخود عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ نے کچھ موقعوں پر خصوصیت کے ساتھ عورتوں سے بھی خطاب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل للمؤمنات، اے نبی آپ مومن عورتوں سے بھی کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کی دل کی پاکیزگی کا باعث ہے۔ اگر نگاہیں پاک نہیں ہوں گی تو ہمارا دل بھی پاک نہیں ہو سکے گا، اگر دل پاک نہ ہو تو پھر ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا وہی کامیابی کا حقدار ہوگا۔ موبائل فون کے ذریعے سے ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے میوزک سننا بھی ہے، گانے سننا بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ بلا علم کے لوگوں کو گمراہ کیا جائے اور اس کو ہنسی مذاق بنایا جائے، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہو الحدیث سے قرآن کی اس آیت کریمہ میں گانا بجانا مراد ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی گانے بجانے کا عادی ہوتا ہے تو غیر شعوری طور پر اس کے دل میں نفاق داخل ہو جاتا ہے، اور آگے فرماتے ہیں کسی بھی بندے کے دل میں قرآن کی محبت اور میوزک کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ یقیناً جو آدمی میوزک کا عادی ہوگا، گانے بجانے کا عادی ہوگا، وہ 5 منٹ قرآن کی تلاوت سن نہیں سکتا، ہو گھنٹوں بیٹھ کر کے وہ میوزک سنے گا، گانے سنے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے دل میں 2 چیزوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، جس کے دل میں میوزک کی محبت ہو، گانے بجانے کی محبت ہو، اس کے دل میں کبھی قرآن کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، وہ کبھی قرآن کی تلاوت سے لذت حاصل نہیں کر سکتا، اس کو قرآن پڑھ کے حلاوت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم کو قرآن کی تلاوت میں لذت ملتی ہے، چاشنی ملتی ہے، مزہ آتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ میوزک نے، آلات موسیقی نے ہمارے دلوں میں نفاق کو داخل کر دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَخَذْفٌ وَمَسْخٌ، آخری زمانے میں میری امت پر 3 طرح کے عذابات آئیں گے۔ ایک عذاب تو لوگوں کو زمین میں ڈھسا دیا جائے گا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، سور اور بندر کے چہرے بنا دیے جائیں گے۔ ماضی میں اس طرح کے واقعات دہرائے جا چکے ہیں۔ اللہ نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا ہے ہم جانتے ہیں، اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا کیا ہے ہم جانتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ بعید نہیں ہے۔ زلزلے آ چکے ہیں،
حادثات آ چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت پر 3 طرح کے عذابات آئیں گے. لوگوں کو زمین میں ڈھسا دیا جائے گا، پتھروں کی بارش ہوگی، چہرے مست کر دیے جائیں گے. یہ کب ہوگا؟ آپ سب نے فرمایا کہ جب میوزک، آلات موسیقی عام ہو جائے گی، معاشرے میں گانے بجانے والی عام ہو جائے گی، شراب پی جائے گی، تو اللہ کے یہ 3 طرح کے عذابات آئیں گے. موبائل فون سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے لا یعنی چیزوں کو نشر کرنا، لا یعنی چیزوں کو پھیلانا. یقیناً آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، آپ اچھی چیزوں کو پھیلائیں، علم کو پھیلائیں، قرآن اور سنت کی تعلیمات کو پھیلائیں، ثواب ملے گا آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. اگر آدمی کسی کو خیر سکھاتا ہے، عمل کرنے والے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. اگر آپ نے کوئی غلط ویڈیو شیئر کر دیا، کوئی غلط چیز آپ نے شیئر کر دی، یہ بات ذہن میں رکھیں، جب تک آپ کا وہ پھیلایا ہوا ویڈیو سوشل میڈیا میں گردش کرتا رہے گا، جتنے لوگ دیکھیں گے سب کا گناہ آپ کے سر پر آئے گا، سب کا گناہ آپ کے سر پر آئے گا. آپ کسی بھی چیز کو نشر کرنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 حدیثوں کو ذہن میں رکھیں. پہلی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روئے زمین پر جب بھی کسی کا ناحق خون بہے گا، گناہ کا ایک حصہ قابل کے سر پر جائے گا. کیوں؟ اسی نے قتل کی رسم کو جاری کیا تھا. جب آپ گناہ کا ذریعہ بنیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا. جتنے لوگ آپ کے پھیلائے ہوئے ویڈیو کو دیکھیں گے، غلط چیز کو پڑھیں گے، گناہ آپ کو ملے گا. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سن سنتا سیئہ، اگر کوئی آدمی کوئی برا طریقہ جاری کرتا ہے، جاری کرنے کا تو گناہ ہے ہی، لیکن جس پر عمل کریں گے سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا. لا یعنی چیزوں کا نشر کرنا. موبائل فون سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے گیمز کھیلنا. دیکھیں اسلام میں گیمز حرام نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ بامقصد ہو. ایسا گیم ہو جس کو کھیلنے سے چستی پیدا ہو، جسمانی ورزش حاصل ہو. موبائل میں جو گیم کھیلے جاتے ہیں اس سے چستی پیدا ہوتی ہے کہ سستی پیدا ہوتی ہے؟ اس سے چستی پیدا نہیں ہوتی ہے، اس سے سستی پیدا ہوتی ہے. بامقصد گیم جس سے جسمانی ورزش حاصل ہو، یقیناً اسلام اسے نہیں روکتا ہے. اور جو بامقصد گیم ہیں اس کو بھی زندگی کا مقصد بنا کر کے کھیلنا نہیں ہے. 1-8 گھنٹے کے لیے کھیلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. آدمی کھیل کو زندگی کا مقصد بنائیں، کھیل میں اتنا مگن ہو جائیں، اس کو نہ نماز کی فکر ہے، نہ اللہ کے حقوق کی فکر ہے، نہ بندوں کے حقوق کی فکر ہے، نہ والدین کا خیال ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ آدمی کھیل میں اتنا مگن ہو گیا، نہ نماز کی فکر ہے، نہ والدین کی خدمت کی اس کو فکر ہے. وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے. یقیناً جن لوگوں نے گیمز ایجاد کیے ہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم بامقصد قوم ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں. اللہ نے ہم کو کھیلنے کے لیے ہمیں دنیا میں برپا نہیں کیا ہے. ہمارے اعلیٰ مقاصد ہیں دنیا میں برپا کیے جانے کے. گیمز کھیلنا گھنٹوں گھنٹوں، اس میں وقت ضائع کرنا، اگر یہی وقت قرآن کی تلاوت میں لگایا جائے، علم حاصل کرنے میں لگایا جائے، تو آپ یقیناً اپنے نام اعمال میں بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر لیں گے. موبائل فون سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے افواہوں کو پھیلانا ہے. افواہوں کو پھیلانا ہے. کسی کو بدنام کرنے کے لیے الزام لگا کر کے اس کو سوشل میڈیا میں اتنا پھیلانا ہے کہ وہ ذلیل ہو جائے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والوں، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے، چیک کر لو، تحقیق کر لو. بلا تحقیق، بلا تثبیت آپ کسی بھی چیز کو آگے نہ پھیلاؤ. لوگوں کی عیوب کو تشہیر کرنا، لوگوں کو ذلیل کرنا، یہ جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا. آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، جو بھی پڑھا، جو بھی سنا، اس نے تشہیر کر دی. اور پھر ویسے موبائل فون سے سرزد ہونے والی غلطیاں بہت زیادہ ہیں. تصویر لینا بھی ہے. آج تو سیلفی تو عام ہو چکا ہے. ہماری عبادتیں بھی محفوظ نہیں ہیں.
نہ ہمارا حج محفوظ ہے، نہ طواف محفوظ ہیں، نہ قربانیاں محفوظ ہیں، نہ افطار کی پارٹی محفوظ ہیں۔ اس سیلفی نے، ان تصویر نے ہمارے اخلاص کو ختم کر دیا۔ ہر جگہ ریا کی آمیزش، ہر جگہ ریا کی آمیزش۔ اس سے بچیں، بلا ضرورت کے تصویر لینے سے اجتناب کریں۔ تو غرض اس کے علاوہ بھی بہت ساری غلطیاں ہیں جو آج ہمارے موبائل فون سے سرزد ہو رہی ہیں۔ یقیناً موبائل فون، جیسے میں نے کہا، ایک الیکٹرانک چیز ہے، اس میں خیر ہے نہ شر۔ اس کا خیر اور شر اس کے استعمال کرنے والے کے ہاتھوں ڈیپینڈ ہے۔ اگر اس کا استعمال کرنے والا نیک ہے تو یقیناً موبائل فون کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کرے گا۔ اگر استعمال کرنے والا برا ہے تو یقیناً وہ اس کا غلط استعمال کرے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں توفیق دے کہ تیری جو نعمتیں ہیں ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، ان نعمتوں کو آخرت کی تیاری میں لگائیں، اور تیری ان نعمتوں میں جو شر ہے، جو برائیاں ہیں، اے اللہ تو اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کا امن و امان نصیب فرما، عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات کو تو حالات امن میں بدل دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔